بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا لطیفہ سری۔ لطیفہ سری کا مقام پہلے لطیفے کے اوپر ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیض آتا ہے جو تیسرے آسمان سے آتا ہے۔ اس کے انوارات کا رنگ سفید ہوتا ہے، کبھی لگاتار سفید روشنی اور کبھی گالوں کی بارش، کبھی سفید بادلوں کا جھرمٹ۔ غرض اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ولادت کے ساتھ ہی دریا میں ڈال دیے گئے۔ عجیب آزمائش شروع ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ ان کے طفیل ان کی والدہ ماجدہ کو بھی شرف ہم کلامی سے نوازا گیا۔ ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے والدہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ سبحان اللہ، گویا یہاں سالک کو تو نصیب ہوتا ہے الحمدللہ، مگر اس کے طفیل اس کے متعلقین کو بھی برکات پہنچتی ہیں۔ پھر دریا سے شاہی محل میں پہنچ گئے اور فرعون کے ہاں بچپن، لڑکپن اور جوانی تک مقیم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ معاشرہ اور ماحول انسان کو بدل دیتا ہے، مگر فرعون کا شاہی محل اور اس کا ماحول موسیٰ علیہ السلام کو تو نہ بدل سکا۔ چنانچہ ان برکات کا انعکاس سالک پر بھی ہوتا ہے اور وہ ماحول میں ڈھلنے کی بجائے ماحول کو بدلنے کی صلاحیت سے نوازا جاتا ہے۔ جوانی میں ایک قبطی کا حادثاتی طور پر عدل کی حمایت میں ان کے ہاتھوں مارا جانا، فرعون کا ان کے قتل کا قصد اور ان کا ہجرت فرمانا اور مدین چلے جانا، وہاں شعیب علیہ السلام کی بچیوں سے ملاقات، ان کے ہاں شادی بھی ایک عجیب مرحلہ کہ جب کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو بچیاں الگ سے کھڑی ہیں۔ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد ضعیف ہیں، کوئی اور ہے نہیں جو ریوڑ لے کر آئے، جب دوسرے لوگ چلے جائیں گے تو ہم ریوڑ کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ڈول کھینچا اور ان کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ وہ چلی گئیں تو ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گئے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ نہ گھر بار نہ واقف کار، سخت احتیاج کا عالم ہے، خیر عطا فرما۔ تو ان بچیوں میں سے ایک جس کے چلنے کے انداز سے بھی حیا ٹپک رہی تھی انہیں بلانے آئی۔ گویا عورت ہر سوال کا جواب تھی، رشتہ داری بھی ہو گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا، روزگار بھی، کہ باحیا عورت تمام نعمتیں ساتھ لاتی ہیں۔ پھر روانگی، طور پر تجلیات باری کا مشاہدہ اور کلام الہی، اور پھر فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم، ایک ایسے سرکش بادشاہ کو جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، دعوت اللہ، پھر جادوگروں سے مقابلہ۔ ان دونوں مقامات پر توکل علی اللہ کی عظیم مثال، اور پھر برسوں قبطیوں اور فرعون سے مقابلہ و مجادلہ، پھر بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت، سمندر سے راستہ ملنا، کوہ طور پر حاضری، کلام الہی اور کتاب کا عطا ہونا، پھر آگے سفر جہاد۔ غرض ایک جہد مسلسل ہے۔ بظاہر ہر کام کی ابتدا مشکلات سے ہوتی ہے اور انتہا عطائے الہی پر۔ آپ علیہ السلام کی حیات بے شمار عجائبات کی طویل داستان ہے جسے یہاں سمونا ممکن نہیں۔ جب سالک کے لطیفہ پر
ان کے انوارات آتے ہیں تو ان میں وہ سب طرح کی برکات ہوتی ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہر سالک ان سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ کریم پر بھروسہ نصیب ہوتا ہے، حق بات سے بڑے جابر کے سامنے کہنے کا حوصلہ پاتا ہے اور حق پر استقامت نصیب ہوتی ہے، نیز دم واپسی تک غلبہ حق کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ نقلی صوفی نکمے ہوتے ہیں، ورنہ جنہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے وہ انقلاب آفرین شخصیات بن جاتی ہیں۔ اور شاید میں یہ بات بار بار لکھ چکا ہوں کہ ہر سالک کو اس کی استعداد کے مطابق حصہ ملتا ہے، سب ایک سا حصہ نہیں پاتے، ہر ایک کے خلوص اور مجاہدہ دونوں کا مقام اپنا اپنا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے برکات سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔